خود بھی معلومات بہت ساری ہوتی ہیں اور آپ لوگوں کو بھی، آپ کو معلومات تو سب کو ہوتی ہی ہیں، لیکن بس ایک یاد دہانی کا نوٹس ایک طریقے کا ہو جاتا ہے کہ آپ لوگوں کو ایک طریقے کی یاد دہانی ہو جاتی ہے، ریمائنڈ ہوتا ہے کہ بہت ساری چیزیں ہمیں سیکھنے کو بھی ملتی ہیں۔ میرا نام محمد عبدالسمیع ہے، ہمدرد یونیورسٹی سے ہوں میں، ایم فل ہمدرد یونیورسٹی اور پی ایچ ڈی اسکالر۔ میرا ٹاپک تو بنیادی طور کے اوپر انفرٹیلیٹی ہے، اور اس کو ایم فل کے اندر فیمیل انفرٹیلیٹی تھا اور اب فیمیل انفرٹیلیٹی ہے، لیکن آج جو میں آپ کے لیے بات کر رہا ہوں وہ میرا ٹاپک ہے آئیے ہم آپ کی جلد کو ایک نیا نکھار دیں۔ بیسیکلی بیوٹی پارلر کے حساب سے یا ان چیزوں کو جو کہ آج کل ہم لوگوں کے بہت زیادہ فیشن میں بھی آ گیا ہے کہ ہم جو ہے بہت زیادہ اپنے آپ کو بلیچ کروانا کرنا، خاص طور سے خواتین کا رنگ کیسے گورا ہو ہمارا، اور یہ ہمیں ایک کمپلیکس ہو گیا ہے کہ ہمیں اپنا رنگ گورا کرنا ہے، اور جس سے بہت سارے لوگوں کو بہت فائدہ ہو جاتا ہے اور جو استعمال کر رہا ہے اس کو بہت زیادہ نقصان ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے میں چاہ رہا تھا کہ کچھ ہربل طبی نسخے استعمال کیے جائیں جو کم سے کم سائیڈ ایفیکٹس کے حوالے سے بہت ہی ریئر ہو سکتا ہے، کسی کو ہو سکتا ہے کوئی الرجی ہو، لیکن پھر بھی اسے بہت اچھا اس معاملے میں فائدہ ہوگا انشاءاللہ۔ تو رنگ گورا کرنے والی کریموں کے وہ ہربل نسخے اور وہ طبی نسخے اور رنگ گورا کرنے اور دلکش بنانے کے لیے دیسی طریقے جو کہ ہر قسم کے سائیڈ ایفیکٹ سے محفوظ ہیں، جنہیں ہم ہربل اپٹن بھی کہہ سکتے ہیں، صاف شفاف جلد کو گورا کرنے کے لیے، جس کے اندر سب سے زیادہ جو ہے ملتانی مٹی کا اپٹن جو ہے وہ بہت مفید ہے۔ پر آپ کو گورا یا انگریز تو نہیں بنا دے گا، لیکن بہرحال آپ کے رنگ کو فیئر کر سکتا ہے، صاف کر سکتا ہے، جلد کی خرابیوں کو دور کر سکتا ہے۔ یعنی کہ ہم کہیں کہ ہاؤ ٹو گیٹ فیئر اسکن فاسٹ اینڈ نیچرلی، ہوم میڈ برائڈل اپٹن یا بیوٹی پارلر ہم اسے کہہ سکتے ہیں۔ صرف پاکستان ہی نہیں، پوری دنیا میں، مطلب یہ ہمارے یہاں کئی لوگ پاگل نہیں ہوئے ہوتے، پوری دنیا میں ہی عورت کی خوبصورتی کا اندازہ صرف اس کی جلد کی صاف ستھری رنگت سے ہی کیا جاتا ہے۔ اسی لیے دنیا بھر کی عورتیں اپنے آپ کو گورا اور خوبصورت بنانے کی کوششیں کرتی رہتی ہیں۔ حالانکہ اگر جو کالے ہیں وہ اگر گورے ہو جائیں تو سارے افریقہ والے جو ہیں وہ گورے ہوں گے، ساری بنگالنیں جو ہیں وہ گوری ہو چکی ہوں گی۔ جو بنگال کا حسن ہم کہتے تھے کہ اس کے اندر ایک اٹریکشن ہے، سب کچھ ہے، تو وہ سب گوری ہوتی ہیں، لیکن ایسا ایک ناممکن سی چیز ہے جستجو کے خوب سے ہے خوب تر کہاں، اب دیکھیے ٹھہرتی ہے جا کے نظر کہاں۔ گوری رنگ کی بے شک ایک اپنی ایک کشش ہوتی ہے، ہر شخص اپنی گوری رنگ کو، لیکن کیا جلد کی سانولی رنگت کی وجہ سے ہم اس عورت کو سمجھنے میں ناکام رہتے ہیں کہ جس کا دل خوبصورت ہو؟ یعنی لوگ ہمارا چہرہ ہی تو دیکھتے ہیں، اسی لیے خواتین نے اس کو ایک سنجیدہ مسئلہ بنا لیا ہے۔ ویسے اب خواتین کے ساتھ مرد حضرات بھی، کیونکہ اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ پہلے تو صرف عورتیں ہی جاتی تھیں بیوٹی پارلر اپنے شادی کے اوپر، لیکن اب تو شادی کیا بھائی کی ہو یا بہن کی ہو، لڑکے بھی بیوٹی پارلر ہی جا رہے ہیں اور وہاں سے سج بن کے آتے ہیں۔ بلکہ اب تو باقاعدہ ٹیمیں تیار ہو گئی ہیں، کمپنیز بن گئی ہیں جو کہ آپ کو بتاتی ہیں کہ آپ نے کون سے کپڑے پہننے ہیں، کہاں سے کون سے بیوٹی پارلر جانا ہے، بال کیسے بنانے ہیں، کون سا تیل ڈالنا ہے، کون سی جیل لگانی ہے۔ تو یہ واقعی ایک سنجیدہ مسئلہ ہو گیا ہے اور بہت سارے لوگوں کا ان کا بہت فائدہ ہو گیا۔ اسی لیے ہم اپنے اس کے اوپر بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ واٹس ایپ کے اوپر سے بہت سارے لوگ ہیں رنگ گورا کرنے والی کریمیں بیچ رہے ہیں، لیکن اگر آپ ان سے پوچھیں کہ رنگ گورا کرنے میں کتنا ان لوگوں نے فائدہ حاصل کیا، تو وہ اس کو فوٹو شاپ کر کے تو اس کو بنا سکتے ہیں، لیکن رنگ گورا کسی کا نہیں دکھا سکتے کہ میں کہوں گا کہ بھائی کسی اس کا رنگ گورا کر دو، تو وہ ایک ناممکن سی بات ہے۔ اور کیسے ہوتا ہے وہ گورا رنگ، وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا کہ وہ اصل چیز کیا کر رہے ہوتے ہیں اور اس سے ان بیچاروں کی جلد کا حشر کیا ہوتا ہے۔ تو اسی لیے خواتین جو ہے رنگ گورا کرنے والی کریموں اور اپٹن کی تلاش میں رہتی ہیں، اور کاسمیٹکس انڈسٹری کے ترقی کرنے کی وجہ جو ہے خواتین کا یہی کمپلیکس ہے کہ وہ اپنے کمپلیکشن کو اچھا کرنے کی دیوانہ وار کوشش کرتی رہتی ہیں اور اکثر نقصان اٹھاتی ہیں۔ بہت سارے مقامی اور بین الاقوامی برانڈز ہیں جو خواتین کی نفسیات کو سمجھ گئے اور جلد کو گورا کرنے والی مہنگی کریمیں اور لوشن تیار کر رہے ہیں۔ جو برانڈ جو ہیں جو یہ سمجھ گئے ہیں کہ جلد کو گورا کرنے والی کریمیں دینے ہیں، لیکن بات یہ ہے کہ انہوں نے ایک تو مارکیٹ کریٹ کی ہے، مطلب پیب کریشن کو کریٹ کرنے کا یوں سمجھ لیں کہ جیسے ہم اپنے بچپن میں یا اسکول جاتے تھے تو کبھی پانی وانی جو ہمارے بھشتی ہے پانی بھرتے تھے تو ہم ان کو کافر کہا کرتے تھے، لوگ کہتے کافر ہے پانی بیچتے ہیں۔ لیکن پھر آہستہ آہستہ ایک ماحول بنایا گیا کہ نہیں جی آپ کا پانی بہت خراب ہے، بہت گندا ہے، تو سرکار کو بھی فکر نہیں رہی،
پہلے وہ کلورین اور یہ سب کی چیزیں ڈال کے پانی صاف بھیجا کرتے تھے. ہم بھی جو گراؤنڈ وغیرہ سے پائپ اٹھا کے پانی پی لیتے تھے, دوسری جگہوں کے اوپر جہاں سبیلیں لگی ہوتی تھی وہاں سے بھی پانی پی لیتے تھے. لیکن آہستہ آہستہ اس طرح کا ایک ماحول کریٹ کیا گیا کہ اب ہم بھی نیسلے واٹر اور ایکوافینا کا جو ہے پانی استعمال کرتے ہیں, اور کسی جگہ پہ پانی پینا پسند ہی نہیں کرتے ہیں کہ یار پتہ نہیں کیسا پانی ہوگا, یہ ہلکی کمپنی ہے, اس کا پانی بھی نہیں پینا ہے. تو یہ مل کے جو تھے انہوں نے کیا کہنا چاہیے کہ نفسیات ہے, یہ اس کو کریٹ کیا باقاعدہ کہ دیکھیں جی گورے رنگ کی اپنی اہمیت ہے, ایڈ خوبصورت خوبصورت سے ایڈ بنا کے دیے لڑکیوں کے لیے, حالانکہ وہ خود کالی ہوں گی لیکن ان کے اوپر لیپا پوتی کر کے. تو آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا نا کہ جو دلہنیں وہاں سے سچ کے آتی ہیں اور پھر منہ دھلنے کے بعد وہ کیسی ہوتی ہیں. تو معذرت کے ساتھ خواتین سے, لیکن یہ سب کچھ ہو رہا ہے جو ہمارے یہاں. تو انہوں نے ایک ایسا ماحول پیدا کر دیا ہے کہ جی کالے رنگ کو ہم بالکل ہی برا سمجھتے ہیں اور گورے رنگ کو بہت اچھا سمجھتے ہیں, تو جس کی وجہ سے یہ موقع بنا. تو ان لوگوں نے جو بین الاقوامی برانڈ یا مقامی ہوں, ان لوگوں نے ایک مہنگی کریمیں لوشن تیار کیے اور یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ مختصر وقت میں آپ کو مطلوبہ نتائج فراہم کریں گے. اور یہ نتائج اسی طریقے سے ہیں جیسے کپڑے صاف کرنے کے لیے جو مختلف پاؤڈر ہوتے ہیں کہ جی وہ داغ ہی تو اچھے ہوتے ہیں, اور بہت سارے آپ نے ایڈ دیکھے ہوں گے کہ داغ لگا رہے ہیں, کیچڑ اور تیل اور پتہ نہیں کیا کیا وہ سب میں مل رہے ہیں, اور کہتے ہیں کوئی بات نہیں یہ دیکھیں, حالانکہ آپ گھر میں کبھی کر کے دیکھ لیں, ان سے اس طرح صاف نہیں ہوتا ہے, صرف بیوقوف بنانے کی چیزیں. اور اس کا حل ہوتا کیا ہے, اتنے خطرناک قسم کے کیمیکل اور اتنے تیز اس میں کیمیکل ڈال دیتے ہیں, صاف نہیں ہوتے پھر بھی, لیکن اتنے کیمیکلز ہیں کہ لوگوں کی جلدیں جل جاتی ہیں. ان کے ہاتھ جو ہیں گھر کی خواتین کے, اب تو ماسیاں اگر ہیں تو ماسیوں کے ہاتھ اور پیر ایسی تیسی ہو چکی ہوتی ہے کہ جن کا کوئی علاج بھی نہیں ہوتا. تو یہ مختصر وقت میں جو مطلوبہ نتائج فراہم کرنے کی وجہ سے ان لوگوں نے لوگوں کی ایسی تیسی کر دی ہے, لیکن ان میں سے زیادہ تر اپنے گاہکوں کو مطمئن کرنے میں ناکام رہتے ہیں. بیوٹی پارلرز کی کمائی کا جو بہت بڑا ذریعہ جو ہے وہ ہماری خواتین کی گورا اور خوبصورت نظر آنے کی نفسیات ہے. مطلب عام سی بھی لڑکیاں, میرے ایک ماسی آتی ہے, وہ ماسی کہتی ہے جی میں نے تو بیوٹی پارلر کا کورس کر لیا, میرے پاس تو خواتین بہت ہیں, یہ شیمپو اور یہ تیل, وہ ہمارے یہاں سے شیمپو لے جاتی ہیں, وہ تیل بھی لے جاتی ہیں, اور سب کو وہ گورا کرنے اور دلہنیں بنانے کی, اور اس کے پھر تو بڑا مزہ ہے. کیونکہ وہ تو پھر دکھاتی ہے نا کہ بہت شاندار سی ہم نے کریم لے کے آئے, اور اتنی مہنگی تھی اور یہ انٹرنیشنل تھی, لیکن ہمیں پتا ہے کہ وہ شاندار تو ہے ضرور, لیکن اتنی نہیں ہے کہ جتنی وہ اس کے دعوے کر رہی ہوتی ہیں, لیکن وہ سب مل دیتی ہیں. تو خوبصورت نظر آنے کی جو نفسیات ہے, جس کی وجہ سے ہماری خواتین جو ہیں بیوٹی پارلرز کی کمائی کا ایک بہت بڑا ذریعہ بن گئی ہیں, اور جس میں اب لڑکے بھی پیچھے نہیں ہیں. خواتین تو ہمیشہ ہی سے اپنی خوبصورتی کے لیے بناؤ سنگھار کرتی رہتی تھیں, جس میں 16 سنگھار تو بہت ہی مشہور ہے. جبکہ آج کے دور میں بھی ہماری خواتین کی جو اصل بیوٹی کٹ ہے وہ ان کے باورچی خانے میں ہی موجود ہے, جیسے ٹماٹر ہے, ککڑی ہے, لیمو ہے, مسور کی دال کا پاؤڈر ہے, بیسن ہے, سندل کا پاؤڈر ہے, ملتانی مٹی جیسی چیزیں جو ہیں یہ سب کچھ ہمارے یہاں موجود ہے اور ہمیں استعمال کرنا چاہیے. لیکن ہے کیا کہ یہ سارک ممالک, خاص طور سے پاکستان, انڈیا میں خواتین جو سب سے زیادہ اپنے حسن و خوبصورتی کے لیے چیزیں استعمال کرتی ہیں, اس میں ملتانی مٹی سے بہتر بہرحال کوئی اپٹن نہیں ہے. بہت ساری خواتین کا تجربہ ہے کہ محاسوں والی جلد پر تقریباً ہر کاسمیٹکس کریم استعمال کرنے کے بعد جب اپنے چہرے پر ملتانی مٹی استعمال کی تو اس نے جادو کی طرح کام کیا. اصل مشکل یہ ہے کہ اب ہماری یہاں کی خواتین بھی جو ہے نا اس قسم کی چیزیں بنانا نہیں چاہتی, کون بھگوئے کون پیسے, گئے مارکیٹ سے کریم لائے اور مل دیا منہ پہ, وہ بعد میں اس کا جو بھی کچھ حشر ہوتا ہے وہ ہوتا رہے. لیکن یہ ایک کام جس کی وجہ سے بھی ان لوگوں نے کام سب آسان کر دیا. تو رنگ گورا کرنے والی کریموں کے جو نقصانات ہیں, سائیڈ ایفیکٹ ہیں, اور استعمال کرنے کی جو احتیاطیں ہیں, ان کا مسئلہ یہ ہے کہ جلد کو گورا کرنے یا جلد صاف اور خوبصورت بنانے کے لیے جن مصنوعات کا استعمال ہوتا ہے ان میں بلیچنگ کریم اور صابن اور گولیوں کے ساتھ ساتھ لیزر تھراپی بھی شامل ہے. جلد کو گورا کرنے سے صحت کو کوئی فائدہ نہیں ہے, جبکہ طبی نقطہ نگاہ سے بھی جلد کو گورا کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے, بلکہ یہ ہمارے معاشرے کی ایک نفسیاتی ضرورت ہے. رزلٹ کی کوئی گارنٹی نہیں دی جا سکتی, جبکہ اس بات کے رزلٹ موجود ہیں کہ اپنے آپ کو گورا کرنے کی کوشش میں نتیجے میں سنگین ضمنی اثرات اور پیچیدگیاں ہو سکتی ہیں. اور اگر آپ اپنے آپ کو گورا کرنے کا سوچ ہی رہے ہیں تو پہلے اس کے خطرات کو آپ بہت اچھی طریقے سے سمجھ لیں. بیماریاں, اسٹریس, ذہنی دباؤ, آب و ہوا کی تبدیلی, ہوا کی آلودگی, غیر صحت بخش کھانے, غیر صحت بخش کھانوں کے مطلب غیر صحت بخش اثرات,
چہرے پر یہی سب سے زیادہ پائے جاتے ہیں. آپ کی نیند کی پورا نہ ہونا، معاشرے کے اب اور بہت سارے مسائل ہیں، جاب کے مسئلے ہیں، گھر کی چیزیں، تو جس کے نتیجے میں چہرے پر پمپلز، ایکنی، کیل، مہاسے بدصورت دھبوں کی شکل میں تشکیل ہوتے ہیں. جلد کو بلیچ کرنے کے خطرات کی وجہ سے بہت سارے ممالک نے، جو بہرحال یورپین ممالک ہیں، انہوں نے جو تھا جلد کو بلیچ کرنے والی مصنوعات کے استعمال پر پابندی بھی عائد کر دی، اور شواہد کا جائزہ لینے کے بعد ان کو انسانی استعمال کے لیے محفوظ نہیں سمجھا گیا. ہمارے یہاں جو زیادہ تر رنگ گورا کرنے والی کریموں میں پارا استعمال کیا جاتا ہے. سب سے خطرناک پارا جو جلد کا کینسر کا باعث تک ہوتا ہے، وہ اس میں پارا ڈالتے ہیں، اور یہاں سے لے کے میں کتنے لوگوں کو میں نے سنا کہ وہ بھوٹان اور نیپال، پتہ نہیں کون، انڈیا، وہ بنگلہ دیش تک ایکسپورٹ کر رہے ہیں، خوب کما رہے ہیں، لیکن وہ اس کے اندر پارا ڈالتے ہیں. مرکری کا لوشن آتا ہے. اب ایسا نہ ہو کہ جو لوگ ابھی تک یہ کریمیں بنا رہے ہیں وہ پارا بھی ڈالنا شروع کر دیں، لیکن انتہائی سخت قسم کے اس کے یہ سائیڈ ایفیکٹ ہیں. امریکہ میں، یورپی ممالک میں تو پارے کا استعمال ممنوع ہے، لیکن ہمارے جنوبی ایشیا کے ممالک خاص طور پر، اور اس کے علاوہ بھی دوسرے ممالک میں، رنگ گورا کرنے والی کریموں میں پارا یعنی مرکری کا استعمال بہت بے دھڑک کیا جا رہا ہے، جو کہ جلد کے کینسر تک کا بھی سبب بن رہا ہے. ہمارے تو مطلب اس قسم کی جو چیزیں ہیں، اب آپ سوچیں کہ جاپان اور یہ لوگ تو ہے، اب ان لوگوں نے یہ جو تھرمامیٹر ہے اس کو بھی انہوں نے بند کرنے کے چکر میں ہے کہ اس میں پارا ہوتا ہے، بچوں کے منہ کے اندر اگر ٹوٹ گیا تو کیا ہوگا، یہ تو زہر پھیل جائے گا. لوگ پارے کا کشتہ بنا رہے ہیں. اچھا، ہمارے یہاں تو جو چیزیں ہیں جس کے اوپر ہم سب سے زیادہ جو جنسی صحت ہے اس کے اوپر چلتے ہیں، تو لوگ پارے کی گولیاں، جیسے آپ نے نام سنا ہوگا حب احمر وغیرہ، اس میں کیا ہوتا ہے؟ پارا ہی تو ہے، پارا ہے. جو باقی جو پوچھتے جو اب ہے اکثر اب نیٹ پہ بھی اور اپنے گروپ میں بھی دیکھتے ہوں گے، پارا، سنکھیا اور اس قسم کے، حالانکہ بہت عام سی چیزوں سے، بہت ہی عام سی چیزوں سے وہ ساری چیزیں ہو سکتی ہیں، حل ہو سکتی ہیں، لیکن بس وہ کمائی کا ایک ذریعہ ہمارے بنا ہوا ہے، جو حکیم حضرات نے بھی ہے. معذرت کے ساتھ اب وہ سب میرے پیچھے پڑ جائیں گے. ابھی اسلام آباد سے میرے پاس ایک صاحب نے اپنی سیمن انالیسس کی رپورٹ بھیجی، جو رپورٹ بہرحال صحیح تھی لیکن بہت خراب بھی نہیں تھی، بس ٹھیک تھی. تو مجھے اچھا تھوڑا سا کم اس پہ لیب پہ تھوڑا سا شک تھا، تو میں نے کیا کیا، میں نے کہا اب ایک اور کرا لو. کہنے لگے ابھی وہاں پہ کوئی حکیم صاحب ہیں پنڈی میں، انہوں نے کہا ہے کہ میں اس کے اندر زعفران اور امبر اور مشک ڈالوں گا اور تمہیں 20,000 روپے کی معجون بنا کے دوں گا. میں نے کہا 20,000 روپے کی تو تم بعد میں بنوانا معجون، پہلے تم ایک کام کرو، کسی اچھی لیب سے وہاں پہ کرواؤ. انہوں نے اچھی لیب کی دی. آپ کہیں گے تو میں شیئر بھی کر دوں گا. وہ لیب کی آپ رپورٹ ہے، وہ 100% فٹ ہے، وہ بندہ، اس کے اسپرم کاؤنٹ صحیح ہے، اس کی موٹیلٹی، مورفولوجی، ہر چیز صحیح ہے. 20,000 روپے کی معجون، حالانکہ اگر اولیگو بھی ہے تو اس کے اندر نہ یہ سنکھیا، نہ پارا، نہ کشتے، نہ زعفران، نہ امبر، نہ مشک. مشکل یہ ہوتی ہے کہ اس کا نام لے کے ہم لوگ بہت زیادہ مہنگی چیزیں بیچ رہے ہوتے ہیں. یہی ہمارے اس کے اندر ہے، حسن و خوبصورتی کے لیے ہم یہ سب چیزیں چیک کرنے کے چکر میں ہوتے ہیں. تو یہ بہت ساری خواتین کا تجربہ ہے کہ وہ جو ملتانی مٹی کا استعمال اپنے لیے بہت آسانی سے کر دیتی ہیں. تو بات ہو رہی تھی بیماریوں کی وجہ سے، اسٹریس کی وجہ سے، ہم ذہنی دباؤ کی وجہ سے، یا آب و ہوا کی تبدیلی کی وجہ سے، ہوا کی آلودہ ہوا ہے جو ہمارے یہاں ہے، جس طریقے سے ہم دھوئیں جیسے ماحول میں رہ رہے ہیں، تو اس کے نتیجے میں جو چہرے کے اوپر یہ دانے ہوتے ہیں، اور جس کے لیے ہم جو ہے یہ کریمیں استعمال کرنا چاہتے ہیں کہ ہم کریمیں استعمال کریں، حالانکہ ہم ٹھنڈے پانی سے اور عام سے صابن سے بھی اگر ان چیزوں کو دھونا شروع کریں اور اس قسم کی چیزیں استعمال کریں گے تو ہمارے لیے بہت زیادہ بہتر ہو سکتا ہے. مرکری جو پوائزننگ کی نشانیاں اور علامات کیا ہوتی ہیں کہ اس کی وجہ سے مزید جو ہے چڑچڑاپن ہو جاتا ہے، شائنس ہوتی ہے، ٹریمرز ہاتھوں کے اندر جھٹکے سے آنے لگتے ہیں، سننے دیکھنے کی صلاحیتوں میں کمی ہو جاتی ہے، یادداشت، میموری کے مسائل ہوتے ہیں، ذہنی دباؤ، اسٹریس جو پہلے ہوتا ہے یہ مزید بڑھ جاتا ہے، ہاتھوں پیروں میں سنپن ہوتا ہے، اور اس کے علاوہ جو سب سے خطرناک کام ہے کڈنی فیلیور کہ کڈنی فیلئر جو ہے وہ ہو سکتی ہے. اور پھر آپ کو پتا، ہاں، کڈنی کے ساتھ لیور، کہ لیور کا جو ہے جس کے اندر سب سے زیادہ ہم کیمیکل وغیرہ وہاں جا کے جمع ہو رہے ہوتے ہیں، اسے صحیح فلٹر نہیں کر پاتا، اور سیروسس، اور اگر آپ ان کو سنیں تو کیا ہو رہا ہے گا. ٹھیک ہے، ہم اپنے لوگوں کی بات اس کی کر رہا ہوں اس وقت، حالانکہ ایلوپیتھی کی دواؤں پہ بھی ہے جو بیتوکی انہوں نے اینٹی بایوٹک دھڑا دھڑ دے رہے ہیں، اس کی وجہ سے بھی یہی سب کچھ ہوتا ہے. چہرے پر نشانات، اور پھر کڈنی فیلئر یا لیور فیلئر کے نشانات ہوتے ہیں، یہ ہاتھ پیروں میں سنپن ہوتا ہے، اسٹریس ہوتا ہے. تو تو جبکہ چہرے کے داغ، دھبوں، پمپلز، ایکنی، کیل، مہاسوں اور چہرے کو خوشنما خوبصورت بنانے میں
کا علاج جو ہے بہت آسان اور کم خرچ بھی ہے. یہ 6,000 اور 8,000 روپے کی کریمیں جو ہیں دھڑا دھڑ بک رہی ہیں. تو اس کے لیے بجائے بہت آسان طریقے میں آپ کو بتاؤں گا کہ اس پر زیادہ رقم خرچ کرنے اور مہنگی نقصان دہ کریموں سے آپ کی جان بچ جائے گی. ملتانی مٹی کا جو استعمال ہے وہ قدیم زمانے سے ہو رہا ہے، آج کا نہیں ہے، ہزاروں سال سے اس کو کرتے ہیں. خواتین اس کا استعمال جو ہے چہرے کی خوبصورتی کو بڑھانے کے لیے استعمال کرتی ہیں اور اس کے بہترین نتائج بھی ملتے ہیں. لیکن ہر شخص کی جلد پہ اس کا الگ اثر ہو سکتا ہے، اور آپ کو اس کو ہفتے میں، اگر کسی کی ڈرائی جلد ہے تو ہفتے میں 1-2 دفعہ ہی اس کو استعمال کرنا ہے. باقی آگے میں تھوڑے تھوڑے سے نسخے بھی بتاتا جاؤں گا. تو ملتانی مٹی تقریباً تمام قسم کی جلد اور جلد سے متعلق مختلف بیماریوں کے لیے موزوں ہے، اور اگر اس کے ساتھ دوسری جڑی بوٹیاں یا ہربس استعمال کی جائیں تو فائدہ دگنا ہو چکا ہوتا ہے، بلکہ میں تو کہوں گا دگنے سے بھی زیادہ ہوگا. اس سے نہ صرف چہرے کی خوبصورتی میں اضافہ ہوتا ہے، بلکہ جلد کی وہ دائمی بیماریاں جو آپ خطرناک کریمیں استعمال کرنے سے آپ کے جو چہرے پہ پیدا ہو سکتی ہے اس سے بھی بچا جا سکتا ہے. ملتانی مٹی کے زیادہ فوائد حاصل کرنے کے لیے اس میں ایلو ویرا، بادام کا تیل، عرق گلاب، شہد، انڈے کی سفیدی، دودھ، لیمو کا عرق، کینو کے چھلکوں کا سفوف، بیسن وغیرہ بھی شامل کیا جا سکتا ہے. مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ اس کے بعد جو ہے بہت سارے لوگ اپنے ہی ہربل اپٹن اب بنا رہے ہوں گے. لیکن میرا مشورہ جن کو بھی ہے استعمال کرنا ہے ان لوگوں کو چاہیے کہ وہ اپنے گھر میں خود بنائیں، یہ بازار سے نہ خریدیں، کیونکہ اس کی شیلف لائف بڑھانے کے لیے ہر شخص اس کے اندر کوئی نہ کوئی کیمیکل، کوئی نہ کوئی پریزرویٹو، ایسی چیزیں ضرور ڈالے گا. جیسے ہم نے آپ نہیں سنتے کہ یہ کریم کو جو ہے وہ دودھ کو پریزرو کرنے کے لیے لوگ جو ہیں اپنے فارملین ڈالتے ہیں. فارملین جو ہے تو فارملین ڈالنے کا دودھ کے اندر ڈال دیتے ہیں، جو اب ہمارے یہاں جو ہے کریموں میں اور ان چیزوں کے اندر بھی فارملین ہی لوگ ڈالتے ہیں کہ پریزرو ہو جائیں گی چیزیں، شیلف لائف بڑھ جائے گی. لیکن الٹیمیٹلی یہ بہت ہی زیادہ نقصان دہ ہے، الرجی کر سکتی ہے، خارش کر سکتی ہے، دانے پھوڑے پھنسی مزید بڑھ جائیں گے. تو بات یہ ہو رہی تھی کہ خشک جلد کے لیے ہے. وہ اگر اب آپ اپنی جلد کو خوبصورت بنانا ہی چاہتے ہیں، اٹریکٹیو بنانا چاہتے ہیں، تو ملتانی مٹی لیں، کچا دودھ لیں، زیتون کے تیل کے چند قطرے، سندل سفید کا پاؤڈر اور کینو کے چھلکے، خشک چھلکوں کا سفوف، ان تمام چیزوں کو ایک مٹی کے برتن میں عرق گلاب کے ساتھ ملا لیں اور 10 سے 15 منٹ تک اپنے چہرے پر لگائیں. نارمل جلد کے لیے جو ہے وہ ہے گاجر کا جوس ہے، ملتانی مٹی ہے، سندل سفید کا پاؤڈر ہے، کینو کے خشک چھلکوں کا سفوف. ان تمام کو مٹی کے کٹورے میں آپس میں ملا لیں اور 10 سے 15 منٹ تک اپنے چہرے پر لگائیں. آج کل گاجر بہرحال مل رہی ہے، اس لیے گاجر کو ہم نے اس میں ایڈ کرنا چاہا تھا. اور سادہ پانی سے دھو لیں، ہر 2-3 دن بعد استعمال کریں. 15 یوم بعد فرق دیکھیں. اچھا، کیا ملتانی مٹی کے کوئی مضر اثرات ہیں؟ اس کے بھی سائیڈ ایفیکٹ ہیں. ملتانی مٹی میں اصل میں جذب کرنے والی طاقت ہے، یعنی اس کا ضرورت سے زیادہ استعمال جو ہے وہ جلد میں خشکی پیدا کر سکتا ہے، خاص طور پر ان لوگوں کے لیے جن کی جلد خشک ہے یا انتہائی حساس ہے. ان کو اس خرابی کو دور کرنے کے لیے خشک یا حساس جلد والی خواتین کو اس میں نا ایلو ویرا جیل لے لیں، عرق گلاب لے لیں، دودھ ہے، شہد ہے، یہ جیسے اجزاء نا ملا کر استعمال کریں. بلکہ یہ بات بھی ذہن میں رہے کہ ملتانی مٹی کا استعمال ہے صرف جلد کے اوپر ہی لگانا چاہیے. ان کو کھانے کی صورت میں جو ہے نا ہاتھوں میں سدے یا کہنا چاہیے کہ گردے میں پتھری بھی ہو سکتی ہے. بہت سارے لوگ ہیں جو ملتانی مٹی کو کہتے ہیں کہ جی بلیڈنگ وغیرہ ہو رہی ہے تو اس کے اندر ہم ملتانی مٹی استعمال کرتے ہیں، لیکن بہت محتاط طریقے سے اور بہت کم مقدار میں استعمال ہوتی ہے. اچھا، ملتانی مٹی کے فوائد کیا کیا ہیں؟ ملتانی مٹی اصل میں پھنسی محاسوں کے لیے مفید ہے. یہ جلد سے اضافی تیل کو جو کہ سیبم جو کہ ایک مومی مادہ ہے اس کو بھی بیلنس کرتی ہے. جلد کی گہرائی میں پسینے اور گرد و غبار کو جو ہے ایک جیسی گندگی جمع ہو جاتی ہے تو اس کو صاف کر کے چہرے کو روشن کرتی ہے. سن برن، اسکن ریشز یا انفیکشن کو ٹریٹ کرتی ہے. یعنی کہ یہ ایک ہمارے جو ہے نا بہت اچھا ایجنٹ ہے ان چیزوں کے لیے. جلد کی سوزش جو ہوتی ہے اور کیڑوں کے کاٹنے کے علاج کے لیے مفید ہے. ٹھنڈک پیدا کرتی ہے، خاص طور پر اگر ہم اس میں ایلو ویرا جیل کے ساتھ اس میں استعمال کریں تو اس کا فائدہ جو ہے وہ دگنا بھی ہو جاتا ہے. اچھا، یہ بلڈ سرکولیشن بڑھاتی ہے جس کی وجہ سے اسکن جو ہے روشن اور چمکدار بھی ہو جاتی ہے. بلیک ہیڈس ہیں، داغ ہیں، دبے ہیں، فریکلز، اندھوریاں، جھائیاں. اچھا، یہ گرمی دانوں کے لیے بھی بہت اچھی چیز ہے. ہم تو گرمی دانوں کا پاؤڈر بناتے ہیں، اس کے اندر ہم ملتانی مٹی کا بھی استعمال کرتے ہیں
اور ویسے بھی پرانے زمانے میں ہمیں یاد ہے ہمارے بچپن میں جو تھے وہ تختی ہم لکھا کرتے تھے تو ملتانی مٹی سے صاف کرتے تھے، اور جب بھی کہیں نکسیر پھوٹ گئی یا کچھ ہو گیا تو ناک کے اوپر ملتانی مٹی اوپر سے وہ گیلی کر کے ملی جاتی تھی، ماتھے کے اوپر لگائی جاتی تھی. تو یہ چیزیں خیر اب تو مطروح ہو گئی ہیں، آج کل کے لوگ تو ملتانی مٹی کو شاید اتنا زیادہ جانتے بھی نہ ہوں. تو یہ بہرحال ایک سخت اور چکنی جو ہے نا پرتدار مٹی ہوتی ہے، اس کا رنگ سفید ہوتا ہے، تھوڑا سا زردی مائل ہوتا ہے، مطلب مکمل طور پہ سفید تو نہیں ہوتا. اس کا مزاج جو ہے سرد و خشک ہوتا ہے، درجہ دو میں. اچھا، پانی میں ملا کر بھی اس کو ہم گرمی دانوں پر لیپ کر سکتے ہیں. میں نے ایک سیبم کا کہا تھا کہ جو ہماری جلد میں ایک سیبم جو ہے یہ کیا ہوتا ہے. سیبم بیسیکلی ایک آئلی مادہ ہوتا ہے جو ہمارے سیبیشس گلینڈ میں پیدا ہوتا ہے. یہ چربی کے مالیکیول کے ساتھ گھل مل جاتا ہے جو جنہیں ہم لپڈس کہتے ہیں. یہ جلد کی سطح میں حفاظتی کوٹنگ بناتے ہیں. یا لپڈس ہماری جلد کو جو ہے یہ ہائیڈریٹ کرنے میں مدد دیتے ہیں اور اس کو ممکنہ طور پر نقصان دہ پیتھوجن جیسے بیکٹیریا اور فنگائی سے بھی بچاتے ہیں. تو یہ تو ملتانی مٹی کی خصوصیات ہیں اور ان کے استعمال کے فائدے ہیں. لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم دیسی ٹوٹکوں اور علاج پر بھروسہ کریں. اس طرح ہم کیمیکل یعنی جو مرکری اور کاسٹک سوڈا بھی یہ لوگ بہت زیادہ ڈالتے ہیں. یہ جتنے بھی ہوتے ہیں کاسٹک سوڈا اور حالانکہ آپ یقین کریں کہ جو اپنا کورونا کے زمانے کے اندر جو پہلے تو ہوتا تھا کہ جی یہ والا صابن استعمال کریں، یہ کریں، بعد میں تو WHO نے بھی کہا عام سے سادہ صابن سے ہی اپنے ہاتھ دھو لیا کریں. کوئی ضروری نہیں ہے کہ ہم کولگیٹ کہہ رہا ہوں، سیف گارڈ اور لائف بوائے اور جتنے اس کے اندر خطرناک قسم کے کیمیکلز پڑے ہوئے ہوتے ہیں ہم ان سے ہاتھ دھوئیں. تو بیسیکلی عام سے صابنوں سے بھی جو ہم ہاتھ دھو لیں گے تو کوئی ایسا ایشو نہیں ہوتا. اچھا، تو انشاءاللہ ایک ہم اگلے پروگرام میں کبھی ملتانی مٹی سے جو اپٹن کے نسخے ہیں جو کہ ہر ایک کی جلد کے لیے بہت زیادہ اور مؤثر ہو سکتے ہیں وہ بھی ہم لے کے آپ کو وہ بتائیں گے کہ اس کے اندر اور کیا کیا چیزیں ہو سکتی ہیں. تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس قسم کی چیزیں ہی زیادہ سے زیادہ استعمال کریں، بجائے اس کے کہ ہم اور جو چیزیں استعمال کر رہے ہیں کیمیکل کر رہے ہیں. وہ لوگوں کو آسان تو لگے گا کہ بہت ہے کریم خریدی 500 روپے کی اور 600 روپے کی، اور لیکن اس کریم کے بعد کیا ہونا ہے اس کے لیے پہلے سے پیسے جمع کر کے رکھیں. میرا ایک ڈاکٹر صاحب ہیں اسکن کے بیسیکلی تو ہے، تو وہ کہنا چاہیے کہ پلاسٹک سرجن ہے، لیکن وہ اسکن کے بھی بہت ساری چیزوں کو کر رہے ہوتے ہیں. تو وہ یہی بتاتے ہیں، کہتے ہیں بھائی اتنے زیادہ خواتین ہمارے پاس آتی ہیں، اتنی زیادہ خواتین آتی ہیں ان چیزوں کا شکار ہو کے کہ جس کی کوئی حد نہیں. بیسیکلی کراچی کے اندر سول ہاسپٹل میں ہوتے ہیں، ڈاؤ میں بھی ہوتے ہیں، بہت اچھی ان کی اس معاملے میں پریکٹس ہے. کہتے ہیں بھائی لوگوں کو سمجھاتے ہیں، کہتے ہیں نہیں نہیں کچھ نہیں ہوتا کچھ نہیں ہوتا. میں نے شاید پہلے بھی پروگرام میں آپ کو بتایا تھا کہ کچھ لوگ جو مہندی لگاتے ہیں، اچھا ہم لوگ مہندی رکھتے ہیں تو سادی مہندی رکھتے ہیں کہ بھائی دیکھیں کلر آئے نہ آئے کچھ نہیں ہے. لیکن جن مہندیوں میں جو کون مہندی خاص طور سے ہے، عید اور بقرعید کے زمانے میں خواتین خاص طور سے لڑکیوں کا تانتا بندھا ہوا ہوتا ہے کہ کیا معذرت کے ساتھ، تو وہ کرتی کیا ہے کہ یہ کون مہندی لگاتی ہیں اور کون مہندی کے اندر یہ لوگ کالا پتھر اور اس ٹائپ کے خطرناک کیمیکلز استعمال کرتے ہیں جو ہماری جلد کے اندر گھس جاتے ہیں اور گھس کے ایسی الرجی پیدا کرتے ہیں کہ ان بیچاریوں کی ایسی تیسی کر دیتے ہیں. وہ تو ساری امیر طبقہ تو پھر بھی تھوڑا سا بہتر چیزیں لے لیتا ہے، جو مڈل طبقہ ہے یا غریب طبقہ ہے نا وہ تو لڑکیاں بیٹھے ہوتی ہیں، بس شور ہوتا ہے کہ جی ہم نے بھی یہ لانی ہے کون مہندی کون مہندی. تو وہ کون مہندی کے اس چکر کے اندر اتنا برا بیچاریوں کا حشر ہوتا ہے کہ اگر وہ 50-100 روپے کی کون خریدی تھی 2-4-5 ہزار روپے ان بیچاریوں کے خرچ ہو جاتے ہیں. میں تو کہتا ہوں بھائی اگر آپ نے کرنا ہی ہے تو کم سے کم کوئی اچھی کوالٹی کی لے لیں. لیکن ہم نے کراچی میں خاص طور سے کورنگی اور اس ٹائپ کے جتنے بھی علاقے ہوتے ہیں، شیر شاہ ہے، یہاں پہ تو ان لوگوں کی چاندی ہوتی ہے. اور یہ سارے کے سارے لوگ جو ہے یہیں پر سارے کام وہ کر رہے ہوتے ہیں کہ جی غریب طبقہ ہے، ان لوگوں کے پاس پیسے کم ہیں تو یہ لوگ ایک اچھی کوالٹی ہے تو 2 نمبر بھی اسی کمپنی کی بنا کے یہ لوگ بیچ رہے ہوتے ہیں. تو بہرحال میں یہ چاہ رہا تھا کہ ہمیں اس قسم کی چیزوں کے اوپر اگر ہم تھوڑا سا دھیان دیں اور اپنی پرانی اس کے اوپر آ جائیں کہ ہم اپنی پرانی چیزیں یا دیسی چیزیں اور دیسی چٹکلے استعمال کرنے لگیں تو یہ سب ہمارے لیے بہت ہی اچھا ہوگا. جی جناب، بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، کمپلیٹ ہو گیا میرا یہ.